اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ کتاب حزن المومنین میں ہے کہ عرب و عجم کے دستور کے مطابق عباس آباد ایران کے شہر میں مومنین نے یوم عاشورہ شبیہ حضرت عباس علمدار بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے وہ نیک قسم کے نوجوان کی تلاش میں تھے کہ ناگاہ ایک مرضی کے مطابق ایک مومن نوجوان لڑکا نظر آیا۔ اس سے انہوں نے اپنے مقصد کو ظاہر کیا تو وہ لڑکا بہت خوش ہوا اور شبیہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام بننے پر راضی ہو گیا۔ اس کے بعد اس لڑکے کو شبیہ حضرت عباس علمدار بنا کر مراسم غم ادا کیے گئے۔ اس واقعہ کی اطلاع اس کے باپ کو ہو گئی جو کہ سخت ترین حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کا دشمن تھا۔ جب یہ نوجوان گھر گیا تو اس کے باپ نے واقعہ پوچھا تو اس نوجوان نے پورا واقعہ سنایا۔ باپ نے پوچھا کہ تو کیا جناب عباس علمدار علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ بے شک۔ یہ سن کر اس کے باپ نے تلوار اٹھائی اور اس کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ اس کے بعد کہا کہ اب بالکل صحیح تصویر بنا ہے جناب عباس علمدار کی۔ وہ غریب اس صدمے سے زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں سر پیٹتی ہوئی قریب آئی اور فریاد کرتی ہوئی بولی کہ اے ظالم، تو روز محشر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا کہ کیا تو ان کو دوست رکھتی ہے؟ تو اس بیوی نے جواب دیا کہ بے شک، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ سن کر اس ظالم نے اس عورت کی زبان کاٹ دی اور اس کی آغوش میں اس کے بیٹے کو رکھ کر کہا کہ اب تو جا اور جا کر قیامت کے دن اپنی بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور جناب عباس علمدار علیہ السلام کو شکایت کر کہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس کے بعد ان دونوں کو گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ مومنہ اپنے لڑکے کو اپنے ہمراہاتوں سمیت ایک عزاخانہ میں چلی گئی اور اپنے بیٹے کو زیر منبر ڈال کر قریب بیٹھ کر محو گریہ ہو گئی۔ صبح کے وقت چند بیبیاں سیاہ پوش ظاہر ہوئی اور اس سے رونے کا سبب دریافت کیا۔ جب اس سے رونے کا سبب دریافت کیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے زبان کے کٹنے کا حال ظاہر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ غم نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان عورتوں میں سے ایک بیوی نے اس کی زبان کا ٹکڑا زبان سے ملا کر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بیویاں جانے لگی تو اس مومنہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میرا لڑکا زیر منبر پڑا ہے، اسے بھی درست کر دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو جناب عباس علمدار علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا ہوگا، تم جا کر اپنے لڑکے کو دیکھ لو۔ یہ مومنہ فوراً اٹھ کر اپنے بیٹے کی طرف گئی۔ منبر کے پاس اس کا بچہ ٹھیک حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مومنہ اسی وقت ان بیویوں کے پاس آئی اور دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک معظمہ نے کہا کہ میں حسین کی دخیاری ماں فاطمہ الزہرا ہوں۔ اس کے بعد وہ بیبیاں نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس مومنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح تیرے ہاتھ ٹھیک ہو گئے؟ تو میرے بیٹے نے جواب دیا کہ میں عالم بے ہوشی میں تھا، ایک نقاب پوش جوان میرے قریب تشریف لائے اور مجھ کو مخاطب کر کے کہنے لگے گھبرانا نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرے ہاتھوں کو میرے جسم سے ملا کر کچھ فرمایا تو میرے ہاتھ فوراً ٹھیک ہو گئے اور میری تکلیف جاتی رہی۔ میں نے فوراً ان کا دامن تھام لیا اور ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جناب عباس علمدار علیہ السلام ہوں اور میں نے درخواست کی کہ آپ اپنے دست مبارک دیجیے تاکہ میں بوسہ لے سکوں۔ تو جناب عباس علمدار نے فرمایا کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، وہ تو کربلا کے میدان میں اس اسلام پر قربان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو ناظرین حضرات، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آگے بھی آپ کو علمی ویڈیوز مل سکے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے دلچسپ واقعہ کے ساتھ میں کیف عباس آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پناه دخترم عباس.